یعنی کہ درود پڑھنے والا بھی طریق والا ہو جاتا ہے، پاکی والا ہو جاتا ہے، رحمت والا ہو جاتا ہے، اثار نور والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرشتوں کو اس کی عادت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ یہی تو شان حق ہے کہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنے والا ہی مومن انسان قرب سلامتی دیدار حق کے قابل ہوتا ہے۔ اگر اے مومن تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں یعنی کہ نور حق کے تصور میں تو اگر درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ہر انعامات سے نواز دیتا ہے، یعنی کہ جو غیبانہ یعنی کہ پردوں کے پیچھے چھپا ہوا علم ہے، اس علم تک بھی اے مومن تیری رسائی ہو جائے گی، اور تو ہر چیز سے ہم کلام ہو سکتا ہے تصور حق کے ساتھ، یعنی کہ گمان حق کے ساتھ کسی بھی چیز سے اگر تو مخاطب ہوگا تو تو اس چیز سے بات کر سکتا ہے۔ یہ درود پڑھنے والے کو اللہ شرف عطا فرماتا ہے کہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کی آنکھیں قلب کی کھول دیتا ہے، اس کی سماعت قلب کی کھول دیتا ہے، اس کی زبان قلب کی کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل اور رحمت اور عطا اور انعام اور علم اور بخشش اور فضیلت اور بزرگی اور پاکی اور حاکمیت کے حق کو اگر تو مانتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کر اللہ تجھ پر اپنی رحمت بھی فرمائے گا اور تیری بخشش بھی فرمائے گا اور تیرے درجات بھی بلند فرمائے گا اور تجھے جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا، اور تجھ پہ جو اگر مصیبت حاضر وجود مسلط ہوئی ہوگی وہ بھی اللہ تیرے جسم سے دور فرما دے گا۔ یہی عظمت رحمت کبریا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت کو تو پانا چاہتا ہے، اللہ کی عظمت کو تو جاننا چاہتا ہے، اللہ کے نور کو تصور حق سے تو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی کا دیدار چاہتا ہے، نور چاہتا ہے، عظمت فضیلت حکمرانی حق سے حقیقت حق کا تصور نور سلامتی شان عظمت پاکی اگر تو چاہتا ہے تو اللہ کے نبی پر درود پڑھ، اس طرح جس طرح تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے ادب حق کے ساتھ، یعنی کہ تیرے دل میں محبت بھی ہو، تیرے دل میں ادب بھی ہو، تیرے دل میں طرب بھی ہو، تیرے دل میں چاہت بھی ہو، تیرے دل میں لگن بھی ہو، تیرے دل میں گمان بھی ہو، تیرے دل میں یقین بھی ہو، تیرے دل میں ٹھہراؤ بھی ہو، تیرے دل میں صبر بھی ہو، تیرے دل میں کامل بھروسہ بھی ہو، اور تیرے دل میں نور تجلی زار گفتگو شان صدا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پا لینا اور محبت والا ہو جانا اور محبت والا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا ہی تو محبت قرب حق ہے، یعنی اللہ کا قرب اسی انسان مومن کو نصیب ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، اور جو درود پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے وہی تو تجلی نور والا ہو جاتا ہے، وہی تو قرب رسول والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا قرب ہی اللہ کا قرب ہے۔ اے بندے مومن، اگر تو اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے، اللہ کی عظمت چاہتا ہے، اللہ کی قدر چاہتا ہے تو تیرے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور محبت ہونی چاہیے۔ جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت ہوتی ہے وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تعریف نور
سے واقف ہوتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت، نور رسالت اور شان محبت محبوبیت سے واقف ہو گیا، وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا وہی تو درود پڑھتا ہے۔ درود پڑھنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مومن کی ایمان کی سلامتی ہے، اور شان بخشش طریق جنت ہے، وہی تو جنتی ہے جو درود پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے مومن، اگر تو غموں سے نجات چاہتا ہے، اگر تو اپنے رب کے نور کو پانا چاہتا ہے، عظمت رسالت کے حق سے اگر تو واقف ہونا چاہتا ہے، تو تیرے دل میں بھی تو درود پڑھنے کی چاہت ہونی چاہیے۔ یہ چاہت تجھے ہمیشہ کے لیے نور عطا فرما دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مومن رات کی تنہائی میں درود ابراہیمی تصور نور حق کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے، اور بہت سی اللہ اس پر عطائیں فرماتا ہے، اور وہ اللہ کی عطاؤں والا ہو جاتا ہے، اور وہی مومن بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ محبت اظہار حق ہی تو ہے، جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، یہ محبت ہی تو ہے۔ محبت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے دل میں نور سے نور والا بنا کر نور کا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ شان نور حق سے جو واقف ہوتے ہیں وہی تو مومن نور والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی پر اے مومن مسلمان کثرت سے درود پڑھا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا تصور کر کے گمان یقین نور حق کے ساتھ جب تو درود ابراہیمی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے قلب کے پردے روشن فرما دے گا، اور بہت سی تجھے سیر و سیاحت عطا فرمائے گا، بہت سے مقامات کا تو دیدار کرے گا، اور بہت سی نیک ارواحوں سے تیری ملاقات ہوگی، اور بہت سے علموں سے تو واقف ہو جائے گا، اور بہت سی تجھے اللہ ہم کلامی عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس مومن بندے کو دیدار ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کا جس بندے مومن کو شرف عطا ہو جاتا ہے، اللہ تعالی اس بندے کو اپنا دوست اور ولی بنا لیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالی اسے نور کا وارث بنا لیتا ہے، اور اسے نور عطا فرما کر اس کے سینے کو روشن فرما دیتا ہے، اور اس کے دل کے پردوں کو بھی روشن فرما دیتا ہے، وہ پردوں کی چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہو جاتا ہے، نور اظہار گفتگو سے بھی واقف ہو جاتا ہے، محسوسات گفتگو سے بھی واقف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت شان بادشاہی تعریف صدا عطائے بخشش سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی محبت میں اسے نور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شان نور توحید حق ہی تو ہے، اللہ کی شان قدرت بادشاہی حق ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود پڑھنے والے مومن بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اور محبت ہی تو درود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والے بندے کو، مومن کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے اپنا بندہ بنا دیتا ہے، جسے اپنا بندہ بنا لیتا ہے اسے اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جگا دیتا ہے، اور جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ جاتی ہے، یعنی جس مومن کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ ہو جاتا ہے وہی تو بندہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت تعریف حق ہے کہ بندے کو اپنا جب بناتا ہے تو اسے اپنا نور عطا فرما دیتا ہے، اور جسے اپنا نور عطا فرما دیتا ہے وہی تو بندہ جو نور والا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی طرف رکھتا ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا طالب ہوتا ہے۔ اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ کسی بھی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دیدار کروں۔ اگر اے مومن بندے تو اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو کثرت سے مراقبے کی حالت میں، یعنی کہ آلتی پالتی مار کر آنکھیں بند کر کے اور تصور روزہ حق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا تصور کر کے اور نور کا گمان بنا کر یقین کامل کے ساتھ جب تو درود پڑھتا رہے گا تو ایک روز اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے نبی کا تو دیدار پا لے گا، اور شرط دیدار سے نور حق سے حق والا ہو جائے گا۔ یہی شان توحید حق ہے، یہی تعریف رسالت حق ہے۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت تعریف بادشاہی ہے۔ اے مومن، اللہ کی تعریف ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، درود بھیجنا اور درود نازل کرنا ہے۔ اے مومن، اللہ کی اتباع ہی تیرے لیے اتباع حیات ہے، یعنی کہ نور والی اتباع ہی تیری زندگی ہے۔ اگر تو اپنی زندگی کو نور والی زندگی بنا لیتا ہے تو تو مومن ہے، اور مومن وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، مولا علی سے محبت کرتا ہے۔ محبت ہی تعریف گواہی سلامتی ہے، اور سلامتی والے ہی تو درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیچتے ہیں، پڑھتے ہیں، نازل کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہی انہی مومنوں پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مولا علی سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے والے ہی دیدار کے طالب ہوتے ہیں۔ اے دیدار کے طالب، جان لے اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو رات کی تنہائی میں درود ابراہیمی پڑھا کر، اور درود کی برکت سے اللہ تجھے نور عطا فرمائے گا، اور نور کی وجہ سے اللہ تجھے ایسی بشارت، بصیرت، سماعت اور نگاہ عطا فرمائے گا جس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکے گا۔ دیدار ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت شان تعریف قرب حق ہے۔
وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے طالب ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے طالب ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کثرت سے رات کی تنہائی میں درود ابراہیمی تصور نور روضہ حق کا کر کے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جو اللہ اپنی نور کی تجلی ذات فرماتا ہے وہ دکھائی تو نہیں دیتی، مگر مومن بندے کے لیے لازم ہے کہ اس کا گمان کر کے، اس نور کی تجلی کا گمان کر کے درود پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس گمان کی وجہ سے مومن کو بھی وہ نور تجلی اظہار حق سے دیدار سلامتی نور شان مبین، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عطا فرمائے گا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن بندے کے قلب میں نور ہو جائے گا، یعنی کہ نور والا دل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس نور کی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے گا، اور قرب ہی تو دیدار رسالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے طالب کے لیے لازم ہے پاکی کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھے، اور درود مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتا رہے جب تک اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت نہیں ہوتی، یعنی کہ دیدار نہیں ہوتا۔ یہ صدا ہی سلامتی شان بادشاہی ہے، درود ہی بخشش ہے، درود ہی شفاعت ہے، درود ہی دعا کی قبولیت ہے، اور درود ہی عطا ہے، درود ہی رحمت ہے، درود ہی انعامات ہے، درود ہی نور ہے، اور درود ہی عظمت رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، درود پڑھنا ہی مومن کے ایمان کی سلامتی ہے، اور وہی ایمان والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مولا علی کی محبت اور اہل بیت کی محبت میں درود پڑھتے ہیں۔ درود پڑھنے والے ہی مومن ہیں، اور مومنوں کی ہی اللہ تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اے مومن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کر، بھیجا کر، اور تصور نور کے ساتھ دیدار کا طالب ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنا دیدار عطا فرمائیں گے اگر تو کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، تو اللہ تجھے ایک روز ضرور دیدار عطا فرمائے گا۔ یہی شان پاکیے بشارت نور صدا ہے، درود پڑھنے والا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہے۔